حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے نافرمان عذاب کے سبب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، جس کے سبب شفقت سے میرا دل بھر آیا۔ میں نے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر اس کی سفارش کی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، میں ماں باپ کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے مقام پر لوٹ آیا اور میری توجہ اس طرف سے ہٹا دی گئی۔ جب دوبارہ میں نے ان کا رونا، چیخنا اور چلانا سنا تو پھر میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر ان کی سفارش کی، مگر ان کی نجات ماں باپ کے خوشی پر ہی موقوف رکھی گئی۔ میں پھر اپنے مقام پر آ گیا اور میری توجہ ہٹا دی گئی۔ پھر جب والدین کے نافرمانوں کی آہوزاری، گریہ وزاری، چیخ و پکار سنی تو اللہ عز و جل کی اجازت سے اس طبقہ جہنم کو ملاحظہ فرمایا جہاں ماں باپ کے نافرمان عذاب میں مبتلا تھے۔ ایک ہولناک منظر پیش نظر تھا، والدین کے نافرمان آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے اور فرشتے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر آگ کے کوڑے برسا رہے تھے۔ ان کے قدموں کے نیچے سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے جو ان کو ڈس رہے تھے۔ عذاب کا یہ دردناک منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پھر سجدہ میں جا کر ان کی سفارش کی تو ان کی نجات ماں باپ کے خوشی پر ہی موقوف رکھی گئی۔ اللہ عز و جل کی اجازت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی اولاد کو معافی دینے کے لیے فرمایا۔ اولاد کی دنیا میں نافرمانیوں کے سبب ماں باپ کے تاثرات کچھ اس طرح تھے۔ کوئی ماں کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو عذاب ہی میں رہنے دیجئے کہ اس نے مجھے دنیا میں گالیاں دی ہیں، میرا بہت دل دکھاتا رہا ہے، اس کے پاس کافی دنیاوی مال و دولت ہونے کے باوجود میں رات کو بھوکی سوتی تھی اور وہ اپنی بیوی کو زرق لباس پہناتا تھا، رنگ برنگے لباس بناتا تھا، مگر میں لباس سے محروم رہتی تھی۔ یا رسول اللہ، اسے جہنم نہیں رہنے دیجیے، میں اسے معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ کوئی ماں بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہتی کہ یہ مجھے مارتا تھا، مجھے پیٹتا تھا، مجھے گھر سے نکال دیتا تھا، مجھے بھوکا رکھتا تھا، یا رسول اللہ اسے جہنم میں ہی رہنے دیجئے، میں اسے معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی اجازت سے ماں باپ کو ان کی بیٹے اور بیٹیوں کا عذاب دکھایا تو وہ یہ دیکھ کر بے ساختہ چلا اٹھے، پکار اٹھے کہ واللہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہمارے لخت جگر اس قدر سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ ہر ایک اپنے بیٹے اور بیٹی کا عذاب دیکھ کر دماغ شفقت کے چلا چلا کر رونے لگا اور جن جن کے ماں باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی غلطیاں معاف کی، ان کے گناہوں کو معاف کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو معاف فرمایا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ لرز جائیے اور گھبرا کر اٹھیے، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ کر کسی بھی طرح ان کو راضی کر لیجئے، چاہے دنیا کی ساری دولت تباہ و برباد کیوں نہ ہو جائے، مگر ماں باپ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں
تو نہ آپ کی نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گا۔ جب تک ماں باپ آپ سے راضی نہ ہو جائیں گے تب تک آپ جہنم میں جلتے رہیں گے، آپ پر عذاب ہوتا رہے گا۔ جب آپ کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو آپ کی نمازیں بھی کام آئیں گی، روزے بھی کام آئیں گے، حج و زکوٰۃ بھی کام آئے گا، اور پروردگار عالم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔